مومنین کرام، آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب کو تقوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی الہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقوی اللہ کی طرف سے دستور زندگی ہے انسان کے لیے۔ تقوی اللہ کی جانب سے انسان کے لیے آئین زندگی ہے، منشور زندگی ہے، اور تقوی وہ دستور ہے، وہ آئین ہے، وہ منشور ہے کہ اگر اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بسر کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے جو آئین، جو دستور، جو منشور انسان کے لیے خلق کیا ہے، انسان کے لیے معین کیا ہے، یہ ذات جس نے یہ دستور انسان کے لیے بنایا ہے، اس نے انسان کو بھی خلق کیا ہے، اور جس نے انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو طور طریقہ اور اس کے رہنے کا طریقہ، اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی وہی ذات ہی بتاتی ہے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ رب ہمارا خالق تو ہے لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ اس نے ہمیں نہیں بتایا، تو یہ رب کی رحمت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی کسی مخلوق کو خلق کیا ہے تو اس مخلوق کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتائے۔ اور ہم سب بھی ایسے ہی ہیں، ہم سب پابند ہیں، کیونکہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمیں نعمتیں دینے والا اللہ ہے، موت اور زندگی کا مالک خدا ہے۔ تو جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، وہیں اسی خدا نے جو طریقہ، جو دستور، جو آئین انسان کے لیے معین کیا ہے، انسان کی خوشحالی بھی اسی آئین میں ہے، انسان کا بہترین طرز زندگی بھی اسی آئین میں ہے۔ ظاہری لحاظ سے اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کے دستور اور منشور کے علاوہ زندگی گزار کر خوش بھی ہے تو وہ خوشی اس کو چند لمحوں کی خوشی میسر ہوگی، لمبی اور طویل خوشی اس کو میسر نہیں ہوگی۔ خوشحالی اور بہترین زندگی وہی زندگی ہے جو زندگی اللہ نے انسان کو ہدایت کی ہے، وہ تقوی کی زندگی ہے، وہ آئین تقوی ہے، وہ منشور تقوی ہے، وہ عبادت کی زندگی ہے، وہ فرما برداری کی زندگی ہے۔ نافرمانی کی زندگی میں انسان کبھی خوش نہیں رہتا۔ ماہ مبارک رمضان کا درمیان آ چکا ہے، آدھا ماہ مبارک رمضان ہم گزار چکے ہیں، آدھا ابھی ہمارے شامل حال ہے۔ کل 15 رمضان روز ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ ایام ولادت ہے، امام کے خوشی کے ایام ہیں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم ہستی کی معرفت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ عبادت ہے، ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ماہ اللہ نے ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے ماہ رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ بس اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے روزے معین کیے ہیں، فرض کیے ہیں، بلکہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر روزہ ہے، پہلے نمبر پر اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن مجید اس مہینے پر نازل ہوا ہے، اور آئمہ نے بھی اس مہینے میں قرآن کو اہمیت دی ہے اور قرآن کے فضائل ذکر کیے ہیں کہ قرآن کو اس مہینے میں ذکر کرنا، نازل کرنا ہی اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ روزہ اس مہینے میں، اس مہینے کا ایک ادب ہے، اللہ نے انسان پر واجب قرار دیا ہے، اور جس انسان پر روزہ واجب ہے اس کو روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے مومنین خصوصاً بر صغیر کے اندر اکثریت مومنین روزے سے دور ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ روزے کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ آپ کی خدمت میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کا خطبہ شعبانیہ عرض ہو رہا تھا
جس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہو چکا تھا۔ آج اس خطبے کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خطبہ شعبانیہ حضور نے شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور نے رمضان المبارک کے فرائض ذکر کیے، رمضان المبارک کے اعمال ذکر کیے، اور رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کیا کہ یہ کیسا مہینہ شعبان کے بعد انسان کے شامل حال ہونے والا ہے۔ جو حصہ رہ گیا تھا خطبہ شعبانیہ کا آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جس انسان نے اپنے اخلاق کو درست کیا، اپنے اندر ادب لے آیا، اخلاق والی اس نے شخصیت بنا لی، خدا اس دن اس کو مستقیم عطا کرے گا، اس کو طاقت عطا کرے گا جس دن لوگ پل صراط سے چلنے کے لیے گھبرا رہے ہوں گے۔ جب لوگوں کے قدم پل صراط پہ چلنے سے لڑکھڑا رہے ہوں گے، خدا اس کے قدموں کو اس دن طاقت عطا فرمائے گا جس نے ماہ رمضان میں اپنے اخلاق کو درست کر لیا۔ جو اپنے آپ کو با اخلاق بنا سکا، اللہ اس کے قدموں کو اس قدر مضبوط کرے گا کہ وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر لے گا۔ فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ حِسَابَهُ۔ دوسرا بہترین حکم حضور نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے ماتحت شخص پر نرمی برتے گا، مداوا کرے گا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا، اس مہینے میں اپنے ماتحت پر جو انسان نرمی کرے گا، خدا روز قیامت حساب و کتاب سے اس انسان پر نرمی کرے گا۔ یعنی جو انسان جس کے ماتحت کئی سارے نوکر ہیں، نوکر چاکر کام کرتے ہیں، یا اس کی کوئی کمپنی ہے جس میں کافی سارے ملازم اس کے پاس کام کرتے ہیں، اگر یہ انسان ماہ رمضان میں اپنے ماتحت پر نرمی سے برتے گا، نرمی کا برتاؤ کرے گا، نرمی سے پیش آئے گا، خدا روز قیامت اس انسان سے حساب و کتاب میں نرمی کرے گا۔ فرمایا وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ فرمایا جو اس مہینے میں کسی انسان کو اذیت پہنچانے سے رک جائے گا، خدا اس انسان پر قیامت کے روز نرمی سے پیش آئے گا اور اپنے غیظ و غضب سے اس انسان کو بچا لے گا۔ یعنی اس مہینے میں انسان، دوسرے مہینوں میں بھی پورا سال انسان کوشش کرے کہ انسان کے ہاتھوں سے کوئی دوسرا انسان اذیت نہ لے۔ مسلمان کی تعریف جب حضور سے پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ مسلمان کون ہے، تو حضور نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچاتا ہو، یہ سب سے بڑا مسلمان ہے۔ فرمایا اس مہینے میں جو انسان دوسروں پر اذیت نہیں کرے گا، پورا سال اذیت نہیں کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس مہینے جو دوسروں پر اذیت نہیں کرے گا اور دوسروں کو اذیت سے بچائے گا، خدا روز قیامت اس کو اپنے غیظ و غضب سے دور کر لے گا، یہ خدا کے غیظ و غضب سے محفوظ رہے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ فرمایا اس مہینے میں جو انسان یتیم پر رحمت اور کرم کرے گا، روز قیامت اللہ اس انسان پر رحمت کرے گا۔ حضور سے پوچھا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں یتیم کی پرورش کی یا یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، وہ انسان بروز قیامت میرے ساتھ ان دو انگلیوں کی طرح ہوگا۔ جس طرح یہ دو انگلیاں بالکل قریب قریب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، قیامت کے روز جس انسان نے یتیم پر رحم کیا ہوگا، اس کے سر پر دست سے شفقت رکھا ہوگا، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یعنی حضور کے ساتھ وہ بروز قیامت موجود ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو انسان یتیم کی پرورش کرے، یتیم سے پیار اور محبت سے پیش آئے، اور کرنا چاہیے۔ جو بچے یتیم ہیں، جو اولادیں یتیم ہو چکی ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، یا جن کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، والدہ موجود ہے، ان سے ہمیشہ پیار اور محبت سے پیش آیا جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کی تعلیم میں مدد کی جائے، معاشرتی لحاظ میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے۔ یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور ائمہ اطہار یتیموں کی پرورش میں بہت حساس تھے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ فرمایا
کہ جو انسان اس مہینے میں صلہ رحمی کرے گا خدا اس انسان پر روز قیامت اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ فرمایا ومن قطع فیہ رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ۔ فرمایا جو انسان اس مہینے میں قطع رحم کرے گا، رشتے توڑے گا، خدا اس انسان پر اپنی رحمت کو نازل نہیں کرے گا، خدا اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جو لوگ جنہوں نے ذاتیات کی وجہ سے، جھگڑوں کی وجہ سے رشتہ داریاں ترک کر دی، رشتہ داروں کو اپنے سے دور کر دیا، قطع رحم کر دیا، صلہ رحمی کو بند کر دیا اور صلہ رحمی نہیں کی، وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ پنکھا بند کر دیں۔ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ پس اس مہینے میں صلہ رحمی کی، یعنی وہ رشتہ دار جن کو ہم اذیت دے کر اپنے آپ سے دور کر چکے ہیں، ان رشتہ داروں سے دوبارہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ ہاں، ایک انسان نے اللہ کی خاطر کسی سے رشتہ توڑ دیا، رشتہ جوڑا بھی اللہ کی خاطر اور رشتہ توڑا بھی اللہ کی خاطر۔ مثلا کوئی ایسا کام تھا کہ وہ نہ فرمان خدا تھا، نہ اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، اور اس انسان نے اللہ کی خاطر یہ اقدام کیا اور اس کو اپنے آپ سے دور کر لیا، اس نے ٹھیک کام کیا ہے۔ کیونکہ معیار ہے، کسی سے دوستی کرو تو اللہ کی خاطر کرو، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کی خاطر کرو۔ لیکن ذاتیات کی وجہ سے کسی سے رشتے توڑ بیٹھا ہے تو ان رشتوں کو دوبارہ بحال کرنا چاہیے، ان سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اگر کسی سے رشتہ داری توڑ دی ہے، دین بنیاد تھا اس چیز پہ، مثلا ایک انسان دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کسی چیز پر، دینی چیز پر عمل کر رہے ہیں، وہ آپ کو روکتا ہے اور آپ جب تک اس کے ساتھ ہیں وہ آپ کو روکتا رہے گا، تو انسان کو حکم ہے اس انسان سے دور ہو جائے۔ مثلا والدین کے بارے میں یہ کہا گیا، اولاد کو رہنمائی کی گئی کہ والدین کی ہر بات ماننی ہے، لیکن جب والدین آپ کو دین سے روکیں، اللہ سے روکیں، نماز سے روکیں، یہاں پر والدین کی بات نہیں مانی۔ اس اولاد نے جو والد کی بات یا والدین کی بات اس موقع پر نہیں مانی، وہ اللہ کی خاطر نہیں مانی، دین کی خاطر نہیں مانی، یہ اس نے ٹھیک کیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام والدین کی باتوں کو ماننا واجب اور ضروری ہے۔ اگر اللہ کی خاطر رشتے توڑے ہیں تو پھر اللہ کی خاطر ہی جوڑنا، لیکن ذاتیات کی بنا پر رشتے ختم کر دیے ہیں، ذاتیات کی بنا پر قطع رحمی کی ہے، تو یہ مہینہ ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کی جائے۔ پھر فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں مستحب نماز پڑھے گا، خدا اس انسان کو جہنم سے نجات دلا دے گا۔ اس مہینے کی، ماہ مبارک رمضان کی مستحب نمازیں کئی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جو اس مہینے کی 3 طاق راتیں ہیں، اعمال کی راتیں ہیں، شبہائے قدر ہیں، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات، ان راتوں میں بھی مخصوص جو اعمال ہیں ان کو انجام دینا چاہیے، کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جن کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور یہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ آپ سورہ قدر پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا یہ رات 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ یہ 3 راتیں ماہ مبارک رمضان کی، 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات اعمال کی رات ہوتی ہے، اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی پورا ماہ مبارک رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس میں مستحب نماز انسان جتنی بجا لائے یہ باعث ثواب ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَدَّى فِيهِ فَرْضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ فرمایا جو انسان اس مہینے میں 2 رکعت فرض نماز پڑھے گا، پہلے بات کی کہ مستحب جو پڑھے اس کو اللہ جہنم سے نجات دے گا، اب فرمایا جو انسان اس مہینے میں 2 رکعت واجب نماز پڑھے گا، وہ اس 2 رکعت کا ثواب اتنا اس کو ادا ہوگا کہ اس نے باقی مہینے میں جیسے 70 رکعت نماز پڑھی ہو۔ یعنی عام دنوں میں 70 رکعت نماز پڑھنا اور ماہ مبارک رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ 2 رکعت نماز پڑھنا اس 70 رکعت سے زیادہ افضل ہے اس مہینے کی اہمیت کی وجہ سے۔ فرمایا وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ثَقَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخِفُّ الْمَوَازِينُ۔ فرمایا جو انسان اس مہینے میں مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے درود بھیجے گا، حضور فرما رہے ہیں جو اس مہینے میں مجھ پر اور میری آل پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا،
اس دن جب لوگوں کے میزان اور پلڑے اعمال سے ہلکے ہو جائیں گے، خدا ان لوگوں کے اعمال اور پلڑوں کو بھاری کر دے گا، یعنی اس درود کا ثواب خدا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ فرمایا وَمَن طَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَّن خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے گا، خدا اس کو ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر انسان اس مہینے میں درود پڑھے تو نامہ اعمال انسان کا وزنی ہو جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں، ماہ مبارک رمضان میں، قرآن کی ایک آیت پڑھنا ختم قرآن کے برابر ہے، جیسے اس انسان سے پورے قرآن کو ختم کیا ہو، پورے قرآن کو اس نے پڑھا ہو اور اس نے مکمل قرآن پڑھا ہو، اتنا ہی اس انسان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر فرمایا ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم ان لا یغلقها عنکم۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خدا جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ فاسألوا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ جنت کے دروازے تم پر کبھی بند نہ کرے، ہمیشہ کھول کے رکھے۔ فرمایا وَأَبْوَابَ النَّيْرَانِ مُغَلَّقَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُفَتِّحَ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا اس مہینے میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ یہ دروازے تمہارے لیے کبھی نہ کھلے۔ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ۔ حضور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ شیطان کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، شیطان کو اللہ اس مہینے میں بند کر دیتا ہے۔ دعا کرو کہ تمہارے اوپر شیطان اس مہینے میں آزاد نہ ہو جائے۔ ہاں آپ نے سنا ہے نا، اس مہینے میں ماہ مبارک رمضان جیسے ہی آتا ہے شیطان رسیوں میں بند جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، لیکن جو انسان خود جا کر شیطان کو چھڑا لے، ماہ مبارک رمضان میں بھی بعض لوگوں کو شرم نہیں آتی، گناہ کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں اور محرمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں اور وہ بھی علل اعلان، مثلا روزہ نہیں رکھا اور علل اعلان سب کے سامنے کھا پی بھی رہا ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹوں کے اندر رمضان کے مہینے میں مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے سٹال وغیرہ، ریڑیاں کھلی ہوئی ہیں، کھانے پینے، لوگ ریڑیوں پہ اڈوں پہ کھڑے ہو کے رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھا رہے ہیں۔ ایک تو روزہ نہیں رکھا اور پھر کھلے عام روزے کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ حرام فعل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک روایت جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، حضور نے فرمایا، معصومین کی بھی روایات میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس انسان نے 3 روزے جان بوجھ کر نہ رکھے اور ان روزوں کی بے حرمتی بھی کرتا رہا، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ نہیں رکھا اور ساتھ ہی روزے کی بے حرمتی بھی کرتا رہا، یہ انسان مسلمان نہیں رہتا، یہ انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جو انسان روزے کی بے حرمتی کرے۔ اس قدر اب یہ وہ اعمال ہیں جن سے انسان خود شیطان کو جا کر چھڑا لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے وَالشَّيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ، اس مہینے میں اللہ شیطان کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ خدا تمہارے اوپر شیطان کو آزاد نہ کرے۔ عظیم ترین خطبہ حضور کا ماہ شعبان میں جو حضور نے فرمایا، خطبہ شعبانیہ ہے، یہ عظیم خطبہ ہے، خود بھی اس کو مطالعہ کریں۔ اس مہینے میں یہ اعمال جو حضور نے بیان کی ہیں ان کو ضرور بجا لائیں۔ فرمایا قال امیر المومنین علی علیہ السلام، یہ سن کر، یہ چونکہ خطبہ شعبانیہ کی روایت امیر المومنین کرتے ہیں اور بھی آئمہ سے روایت ہے، لیکن ان تمام آئمہ نے یہ روایت امیر المومنین سے نقل کی ہے، یعنی امیر المومنین نے خود بالمشافہ حضور سے یہ حدیث سنی ہے۔ یہ پورا خطبہ حضور نے جب بیان کیا تو اس کے سب سے پہلے راوی جو ہیں وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ خطبہ اس مقام پر جب پہنچا تو امیر المومنین قال امیر المومنین علیہ السلام قمت فقلت، امیر المومنین کہتے ہیں کہ جب حضور اس مقام پر پہنچے تو میں کھڑا ہوا اور حضور سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، فرمایا یا رسول اللہ اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پیچھے سارے اعمال حضور نے ذکر کیے، کافی سارے اعمال حضور نے ذکر کیے، یتیم کی پرورش کرو،
دوسروں سے صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو۔ اس کے علاوہ اور فرمایا سنت نمازیں پڑھو، مستحب نمازیں پڑھو، فرض نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ سارے اعمال حضور نے بیان کیے۔ اب یہ سارے اعمال بیان کرنے کے بعد مولا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا سب سے بہترین عمل ہے، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فقالا یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ، اس مہینے کا سب سے بہترین عمل حرام کاموں سے بچنا ہے، حرام کاموں سے بچنا ہے۔ جو انسان اس مہینے میں حرام کاموں سے بچ گیا اس نے سب سے بہترین عمل انجام دیا۔ قرآن پاک دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اللہ یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ دین بھی اسی چیز کا نام ہے۔ دین یا تو انسان کو کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے یا کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر انسان اس مہینے میں محارم سے، حرام کاموں سے بچ گیا، رسول اکرم کے مطابق اس نے اس مہینے میں سب سے بہترین عمل انجام دیا۔ ثم بکا، حضور نے یہ بات کر حضور نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین حیران ہوئے کہ یہ خطبہ کے دوران حضور نے گریہ کیوں شروع کر دیا۔ فقلت یا رسول اللہ ما یبکی کا، یا رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فقال یا علی ابکی لما یستحل منکا فی ھذا الشہر، یا علی اس مہینے میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس مہینے میں آپ کا خون بہایا جائے گا۔ کأنی بکا انت تصلی لربک، اس حالت میں کہ آپ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوں گے، یعنی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کا خون بہایا جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ وقد انبعث اشکل الاولین، شقی کا آخر ناقت سمود، کیونکہ ایک شقی ترین، اول و آخرین کا شقی ترین انسان نماز کی حالت میں آپ پر وار کرے گا۔ فضربک ضربۃ علی قرنک فخضب منک لحیتک، وہ آپ پر وار کرے گا اور خون سے آپ کی داڑھی تر ہو جائے گی۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دین، یا رسول اللہ جب وہ مجھ پر ضرب چلائے گا اور میری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، کیا اس وقت میرا دین محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ فی سلامت من دینک، یا علی اس وقت آپ کا دین محفوظ اور سلامت ہوگا۔ یہ امیر المومنین نے رسول اکرم سے پوچھا۔ پھر ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر حضور نے فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، یا علی جس نے آپ کو قتل کیا اس نے مجھ کو قتل کیا۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، اور یا علی جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن سبک فقد سبنی، اور جس نے آپ کو ناسزا کہا، جس نے آپ کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اب سوال یہ ہے کہ امیر المومنین کی خلافت کے دوران کون سا وہ طبقہ تھا جو امیر المومنین کو ممبروں پر گالیاں دیتے تھے؟ یہ پنکھا بند کریں۔ جو امیر المومنین کو ممبروں پر گالیاں دی گئی، یہ زمانہ تھا جس میں امیر المومنین پر ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ حضور نے امیر المومنین کی زندگی میں فرما دیا تھا من سبک فقد سبنی، جس نے یا علی آپ پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا۔ لِأَنَّكَ مِنِّي، کیونکہ یا علی آپ مجھ سے ہیں، کَنَفْسِي، میرے نفس کی طرح ہیں آپ۔ مولا علی کو حضور فرما رہے ہیں کہ یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میرے نفس کی طرح ہیں آپ۔ روحُکَ مِن روحی، یا علی آپ کی روح میری روح ہے۔ فرمایا وَتِینُتَکَ تِینَتُکَ مِن تِینَتِی، آپ کی فطرت میری فطرت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی، اللہ نے آپ کو بھی خلق کیا اور مجھے بھی خلق کیا۔ اور پھر فرمایا وَإِسْتَفَى وَإِيَّاكَ وَاخْتَارَهُ لِلنُّبُوَّةِ، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نبوت کے لیے خاص کیا۔ وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ، اور آپ کو امامت کے لیے اللہ نے اختیار کیا۔ وَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، جس نے آپ کی امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یہ خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا یا علی انت وصی و ابو ولدی و زوج ابنتی، یا علی آپ میرے وصی ہیں اور آپ کے بچے میری اولاد ہیں اور آپ کی زوجہ میری بیٹی ہے۔ و خلیفتی، آپ میرے خلیفہ ہیں۔ علی امتی، امت پر، فی حیاتی و بعد موتی، میری حیات میں بھی میرے بعد
آپ میرے خلیفہ ہیں اور میری موت کے بعد بھی آپ میرے خلیفہ ہیں۔ موتی امر کا امری، فرمایا اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریۃ انک لحجۃ اللہ علی خلقہ وامنیۃ علی سرہ وخلیفۃ علی عبادہ۔ یہ خطبہ یہاں پر اختتام ہوا۔ حضور نے یہ تمام اعمال خطبہ شعبانیہ میں ذکر کیے، ماہ مبارک رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو ذکر کیا۔ کل 15 رمضان کو امام حسن مجتبیٰ کی ولادت تھی۔ آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں امام کی معرفت نصیب فرمائے۔ امام کی ولادت کے ایام ہیں، میں صرف ایک حدیث امام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قال الامام الحسن المجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء، جو انسان اللہ کا مطیع ہو گیا خدا ساری کائنات کو اس سامنے مطیع کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث امام حسن کی ہے، لیکن اسی حدیث کے بالکل عین مطابق ایک اور حدیث ہے جو امام حسین سے مروی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس انسان نے تجھے پا لیا، جس انسان نے تجھے پا لیا اس نے ساری کائنات کو پا لیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے ساری کائنات کو کھو دیا۔ پس دیکھیں مولا حسین علیہ السلام نے، امام حسین نے کربلا میں اللہ کی خاطر شہادت پیش کی۔ آج ساری دنیا حسین کے در پر جا کر جھکتی ہے، آج ساری دنیا امام حسین کے روضے پر جاتی ہے، جا کر زیارت کرتی ہے، سلام کرتی ہے، امام حسین کو سلام کہتی ہے اور اپنے آپ کو حسینی کہتی ہے۔ اب جو انسان مال اور دولت کی خاطر اللہ کو چھوڑ دے، اس انسان کو مال و دولت بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس نے مال و دولت کی خاطر اللہ کو چھوڑا، اللہ سے بھی دور ہو گیا، مال و دولت بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور جو انسان اللہ کی خاطر مال و دولت کو چھوڑ دے، خدا اس کو مال و دولت بھی عطا کرتا ہے، عزت بھی عطا کرتا ہے، اور اس انسان کا سب سے بڑا اجر یہ ہے جو خدا کی جانب جاتا ہے، خدا اس انسان کو بطور اجر عطا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، مومن ایسے ہیں جن کا اجر اللہ نے جنت بیان نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ان مومنین کا اجر جنت نہیں ہے، ان کا اجر کیا ہے؟ فرمایا ان مومنین کا اجر میں خود خدا ہوں، میں خود خدا ان کا اجر ہوں، میری جنت سب سے بڑی ان کا اجر نہیں ہے، میں رب ان کے ساتھ ہوں، یہ سب سے بڑا ان لوگوں کے لیے اجر ہے۔ پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں ائمہ کی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔